حال ہی جو سب سے آخری چارج شیٹ شیعت کے حوالے کی گئی وہ کراچی کے اندر ایک بہت ہی مشہور دینی مدرسہ ہے دارالعلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن جو گرو مندر کے علاقے میں ہے. وہاں سے جو 2 سال پہلے فتویٰ آیا تھا اور بعد میں اس فتوے پہ علماء کرام نے پورے اشرے پڑھے, اگرچہ وہ تو بہت ہی چھوٹا, جسے کیا کہتے ہیں انگلش میں ٹپ آف دا آئس برگ, جو ہمارے خلاف اتنے الزامات ہیں ان میں سے چھانٹ کے 5 الزامات لگائے نہیں گئے تھے. سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا تھا کہ شیعوں کے ساتھ نکاح کرنے کا اسٹیٹس کیا, اور بقرعید میں قربانی کرتے وقت بعض اوقات جو ایک مشہور مسئلہ ہے نا کہ گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 70 آدمی شریک ہو سکتے ہیں, تو وہ جو ہم شیئرنگ میں آدمی ملاتے ہیں تو ان میں کوئی شیعہ بھی آ جاتا ہے. گائے کے لیے 7 آدمی چاہیے, 6 مل گئے, 7واں ہم نے شیعہ کا پیسہ لے لیا. اونٹ کے اندر 69 اپنے مل گئے, 70 ہم نے شیعہ کا پیسہ لے لیا. تو کیا اس کے بارے میں فتویٰ دیجیے کیا؟ تو فتویٰ یہی آیا کہ یہ عورت کا نکاح ہی نہیں ہوا, اس لیے اس کو کسی طلاق کی ضرورت نہیں, اسی حالت میں اٹھے اور کسی بھی دوسرے آدمی سے شادی کر لے. اور یہ قربانی ہوئی ہی نہیں بقرعید کی سے دوبارہ کرنا, کیونکہ اونٹ میں 70 شیئر ہونے چاہیے تو 69 ہوئے, اور گائے کے اندر 7 ہونے چاہیے تو 6 ہوئے. اور وجہ یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ شیعہ کافر ہیں اس لیے وہ نکاح غلط, وہ قربانی کے اندر شیئرنگ غلط. اور کافر کیوں ہے؟ اب وہ پوچھنے والا کچھ نہیں پوچھا, خود جواب دیا جا رہا ہے. یہ وہ آخری فتویٰ تھا کہ جس کے بعد میں نے کہا نا کتابیں لکھی گئیں اور اشرے پڑھے گئے, تو 5 چیزیں کہ نمبر 1 کیونکہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل کہتے ہیں قرآن انکمپلیٹ, اور نمبر 2 یہ اپنے ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں, اور نمبر 3 یہ اصحاب کرام پر سب و شتم کرتے ہیں, ان کو برا بڑا کہتے ہیں, اور نمبر 4 یہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں, اور نمبر 5 یہ جبرائیل کی غلطی کے قائل ہیں کہ جبرائیل نے غلطی کی. یہ خاص آخری 2 سال کے 5 الزامات. گرچہ لسٹ یا 4 شیٹ تو بہت لمبی چوڑی ہے, اس میں خدا کے حوالے سے خاص طور پہ یہ اعتراض آتا ہے کہ یہ خدا کو جاہل سمجھتے ہیں. ایک عقیدہ ہمارے پاس ہے نا بتا, متا کے حوالے سے آتا ہے, وہ اس میں نہیں آیا, اس لیے کہ بہرحال تھوڑا ان کو بھی پتا ہے کہ اس مسئلے پہ ذرا بحث ہوگی. تو کتنے سارے بڑے بڑے لوگ پتا چلا کہ ان کے والدین نے متا کیا تھا پھر وہ پیدا ہوئے, اور آج کے نہیں بہت پہلے کے ابتدائی زمانے کے. یہ عبداللہ ابن عباس کا واقعہ ہے نا, کہ عبداللہ ابن عباس مولائے متقیان کے قریبی شاگرد اور تمام عالم اسلام میں علمی اعتبار سے انتہائی قابل عزت شخصیت. کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ قرآن لینا ہے تو ابن عباس سے لو, پیغمبر کے بھی صحابی. اور اس کے علاوہ اس زمانے میں حضرت عمر نے چونکہ ان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا تھا جو فتوے وغیرہ دیتی تھی, اس لیے احترام اور بڑھ گیا. عبداللہ ابن زبیر ایک شخصیت تھی عالم اسلام کی بڑی مشہور, ان کی ماں کا نام ہے اسما ذو النطاقین جو حضرت عائشہ کی بہن ہے, اور ان کے باپ کا نام ہے زبیر ابن عوام جو طلحہ اور زبیر کے حوالے سے آپ نے نام سنا ہوگا. یہ عبداللہ ابن زبیر, ان کو پتا چلا کہ عبداللہ ابن عباس شاید نابینا بھی ہو چکے تھے کچھ کتابوں میں, وہ کہتے ہیں کہ متا جائز ہے, گئے ان کے پاس. اچھا بہت ہی زیادہ ان کے بارے میں ہے کہ بہت جلد غصے میں آتے تھے, جیسے اس وقت کچھ دشمنان اہل بیت ہیں کہ وہ بھرے بیٹھے ہوتے ہیں, ذرا ایک بات کہیے جیسے ایکسپلوژن ہوتا ہے یا بارود پڑتا ہے, اس انداز کے آدمی. یہ بھی خیال نہ کیا کہ اتنا بزرگ آدمی ہے اور اتنا قابل احترام آدمی ہے, میں ہوں کیا, لیکن گئے. کہا کہ کیا ہو گیا آپ کی عقل پر, آپ اندھے ہو گئے ہیں تو آپ نے فتوے بھی ایسے دینا شروع کر دی. یہ اگلے جملے کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس اندھے ہو چکے تھے. عبداللہ ابن عباس نے کہا آہستہ آہستہ, نوجوانوں کا جوش ذرا کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے نا, دھیرج دھیرج آہستہ آہستہ. آنکھوں کا اندھا ہونا اچھا ہے, انسان کو عقل کا اندھا نہیں ہونا چاہیے. کیا کہنے آئے کہ یہ آپ نے کیسے اس کو جائز کر دیا؟ کہا ایک بات ہے, جا کے اپنی ماں سے پوچھ کے آؤ کہ ان کا تمہارے باپ سے نکاح دائمی ہوا تھا یا نکاح متا ہوا تھا جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے. اب بولتی اس لیے بند ہو گئی کہ جب ماں کے پاس گئے کنفرم بھی کرائے. ماں نے کہا بیٹا ایک چیز رسول اللہ جائز کر کے گئے تو ہم لوگوں نے متا کیا, لیکن یہ تو خالی ایک واقعہ تھا. ہم کو جیسا میں نے کہا کہ کسی کی برائیاں پھیلانے کا شوق نہیں ہے, لیکن جب تہمت اور الزام بڑھتے بڑھتے ائمہ پہ لگا دیے جاتے ہیں تو تقیہ جھوٹ, بدا یعنی اللہ جاہل, متا یعنی لیگل پروسٹیٹیوشن, فہرست آگے بڑھتی چلی جا رہی. اور پھر ایک تو ایسا بے وقوفانہ الزام ہے, ویسے تو عوام میں جو الزامات پھیلائے گئے وہ تو آپ کو پتا, جی یہ شیعہ بچوں کو کاٹ دیتے ہیں, جی یہ علم کے اوپر جو خون لگا ہوا ہوتا ہے نا, یہ رنگ لگا ہوتا ہے, یہ خون ہے جو ہمارے بچوں کا کیا, وہ جو ان کے محرم کی نیاز پکتی ہے نا اس میں ہمارے بچوں کا گوشت ہے نا وہ پکایا جاتا, اور یہ اپنی میت کی بے احترامی کیا کرتے ہیں, اور یہ کسی غیر شیعہ کو پانی دے تو تھوک کے دیا کرتے ہیں. یہ تو سارے وہ بالکل جو عوامی اور بچکانہ اعتراض. لیکن علماء کرام کی حد تک کیسا احمقانہ اعتراض آیا. یہ کتاب آفتاب ہدایت ہے, چکوال کے قاضی مظہر حسین بہت مشہور شخصیت, پاکستان کی تمام غیر شیعوں کے پیر و مرشد. انہوں نے بہت سارے الزامات لگا, اس میں کیسا الزام لگا دیا, ہمارے علماء سٹ پٹا کے رہ گئے, اس کا جواب کیا دیا جائے. اس کو میں نہ ممبر سے پڑھ سکتا ہوں, یہ میرے لیے ممکن نہیں, نہ اس کا جواب تو دیا کہ بھائی صرف اتنا بتا دیا قسم کھا کے کہ کیا یہی کام آپ نے بھی نہیں کیا. کوئی ایسا ایک الزام لگایا کہ کیا کہا جائے. شادی شدہ آدمی اور یہی پوچھا جائے گا کہ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, خود کبھی اس مرحلے سے نہیں گزرے. اب یہ جو فہرست الزامات کی ہے اس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ تو یہ 5 بنائے گئے, اس کے بعد یہ سارے آئے کہ جس میں بدا بھی آیا, تقیہ بھی آیا, متا بھی آیا, اور پھر آگے چل کر اس میں نمازیں ملا کے کیوں پڑھی جاتی ہیں, اور پھر یہ کہ روزہ وقت کے بعد بھی کیوں انتظار کیا جاتا ہے, کس کس کا جواب دیا جائے. لیکن بہت ہی مختصر اور ان شارٹ یہ کہ ان میں سے تحریف قرآن, اور کیا شیعہ اصحاب کرام کو برا سمجھتے ہیں, اور کیا حضرت عائشہ پر کوئی شیعہ بھی تہمت لگا سکتا. یہ 3 بہت اہم باتیں ہیں, لیکن اس کا جواب اب آئندہ ہی آئے. اور جبرائیل امین, یہ اتنا کامن یہ بھی اعتراض کہ بعض لوگ تو ذرا سا اس کے اندر لحاظ رکھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار نے قرآن اور وحی حضرت علی پہ نازل کی تھی, جبرائیل پہچان نہ سکے کہ علی کون ہے, رسول کون ہے, غلطی سے رسول کو دے کے آ گئے. چاہے اس روایت میں یہی کیوں نہ ظاہر ہو رہا ہو کہ کتنی قربت ہے علی اور رسول میں اور کتنی شباہت ہے علی اور رسول میں. دشمن یہ خیال کہاں کرتا ہے کہ جو میں الزام لگا رہا ہوں اس میں فضیلت نکل رہی ہے, لیکن کہا کی ہے
یہ وہ اعتراض ہے جو ذرا علمی حلقوں میں اسے نیچے آئیے. تو کہتے ہیں کہ آج بھی شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب نماز ختم کرتے ہیں تو 3 بار کہتے ہیں جبرائیل خائن، جبرائیل خائن، جبرائیل خائن. جبرائیل نے خیانت کی، خیانت کی، خیانت کی. اور اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ، اب پہلے والے کے اندر تھا جبرائیل نے غلطی کی، دوسرے والے میں تھا جبرائیل نے بےمانی کی. کہا کہ جبرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ یہ وحی میں جو بھیج رہا ہوں نا یہ جا کے محمد کو پہنچانا. جبرائیل نے جان بوجھ کے نہیں پہنچایا، آ کے علی کو پہنچا دی. یعنی وہی کا سلسلہ الٹا کہ علی کو پہنچانا، جبرائیل نے خیانت و بےمانی کی بجائے علی کے محمد کو لے کے جان بوجھ انٹینشنلی. جبرائیل کی وجہ سے محمد رسول بن گیا. یہ کہتے ہیں شیعوں کا عقیدہ. اسی لیے شیعہ نماز کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ پھیٹ کے کہتے ہیں جبرائیل خائن، جبرائیل خائن، جبرائیل خائن. اب دور سے کوئی آدمی دیکھے بھی کہ ہاں شیعہ حضرات اس طرح ہاتھ مارتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی جبرائیل خائن. یہ اچھا یہ چیز اتنی مشہور کر دی گئی کہ آغا تیجانی جس وقت، بھائی بہرحال پڑھے لکھے آدمی تھے اور ہیں چاہے شیعہ نہ، جس وقت آغا تیجانی اپنے فرسٹ ٹرپ میں نجف اشرف گئے، دین آئی واز گائیڈڈ میں واقعہ پڑھ لیجیے گا، میرے پاس واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں، اشارہ کر رہا ہوں. ایک پڑھا لکھا آدمی اپنے علاقے کا عالم، یعنی اپنے علاقے کا جو ریلیجیس ایجوکیشن کا کورس ہے پورا کمپلیٹ کیا ہوا، اور نجف جب گئے اور آغا خوئی سے ملاقات ان کی ہوئی مسجد کے اندر. تو ایک مرتبہ آغا خوئی نے دیکھا ایک مہمان آئے ہیں، بلایا، تفصیل ہے وہاں پہ، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پورشن ہے وہ والا. تو اس میں ایک سوال یہ کیا کہ آپ کس علاقے سے آئے؟ تیونس سے آیا ہوں. تیونس اسلامی دنیا کا ایک ریموٹ اور کٹا ہوا ایریا. وہاں پر پوچھا جو لاجیکل سوال ہے کہ وہاں پہ شیعہ رہتے ہیں کہ نہیں؟ کہا کوئی نہیں. وہاں والے شیعہ جانتے ہیں کیا عقیدہ؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی عیسائی، یہودی، مشرک اور بت پرست کو ہم افضل سمجھتے ہیں شیعوں سے. یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جو پاکستان میں ایک نعرہ لگتا کہ کافروں میں غلیظ ترین کافر شیعہ. ایک مرتبہ یہ کہا ایک پڑھا لکھا ایک عالم، ایک اپنے علاقے کا مرجع، کہیے ہمارا عقیدہ. تو کہا اس عقیدے کی کوئی بیس تو ہوگی. اب وہ غصہ، لڑنا جھگڑنا یہ ہمارے علماء کا طریقہ کا بیس، کیونکہ شیعت کا یہ نظریہ ہے کہ جبرائیل بھولے سے یا غلطی سے وہی پہنچانا علی کو تھی. شیعوں کے نزدیک آخری نبی علی، اور وہاں پہنچا گیا. تو جو جبرائیل کے اوپر غلطی کا الزام لگا تو یقیناً وہ بدترین کافر. اچھا یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی 3 جھوٹ بولے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت نوح بھی گناہ گار، جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت داؤد نے نعوذ باللہ زنا جیسے عمل کو انجام دیا، جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت سلیمان نے 99 شادیاں شریعت کو کراس کر کے کی. لیکن کہا کہ اب اس وقت تو بہت ہر ایک کو معصوم سمجھیں گے، شیعت کی باتیں کا جبرائیل. پھر آغا خوئی نے جس طرح ان کو جواب دیا ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں جاہل عام قسم کے لوگ شیعہ پانی میں تھوک کے دیتے ہیں یا شیعہ اپنے علم پر ہمارے بچوں کا خون لگاتے ہو تو سمجھ میں آ جاتا. جو حال جن کو تو آپ جو پٹی پڑھا دیجیے وہ پڑھ لیں گے، لیکن اتنے بڑے علماء، اور یہ سارا کرشمہ ہے مسلسل پروپیگنڈے کا، اور سارا کرشمہ ہے ہمارے علماء کے اس طریقہ کار کا کہ حتی الامکان اسلام کے انٹرسٹ میں جواب نہ دیا جائے، اور اگر جواب دیا جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ علمی جواب دیا جائے. کیونکہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، مسلم پہ نیچے آ ہی نہیں سکتے. مگر ہماری اس کمزوری کا کہ اسلام کے فائدے کی خاطر ہم دوسروں کی کتابیں اور دوسروں کو زیادہ کھنگالنے اور ایسے ریسرچ کرنے کے قائل نے کوئی غلط فائدہ اٹھائے گی. لیکن یہ شیعہ علماء کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس معصومین کا طریقہ. کہ امیر المومنین نے فقط اسلام کی خاطر اس وقت بھی خاموشی اختیار کی. خاموشی کیا، آگے بڑھ کر جن سے اختلاف تھا ان کو مشورے بھی دیے ان کے فائدے کے، کہ ہمارا مسئلہ یہ پرسنل اختلافات نہیں ہے، دین خدا بچ جائے. وہی طریقہ ہمارے علماء نے اختیار کیا جس کے نتیجے میں یہ الزامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں، پیچھے یقیناً کچھ اینٹی اسلام ایلیمنٹس کا ہاتھ. تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ، تفصیل تو نہیں بہت اختصار کے ساتھ آئندہ آئے گی. آج بھی ابھی یہ چیزیں آ سکتی تھی، لیکن ریزن یہ کہ بہرحال آج کی یہ محفل ولادت